بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا موضوع اولاد آپ کی ہر بات مانے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، ضدی ہے، آپ کو کسی بھی حوالے سے پریشان کرتی ہے، تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے سے اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم وہ ہے جس کی زبان درازیوں اور دست درازیوں سے مسلمان محفوظ رہے، اور مومن وہ ہے جس کی طرف سے اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں لوگوں کو خوف و خطرہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں حور عین کے لیے ایک محفل ہوگی، اس میں وہ اپنا نغمہ ایسا بلند کریں گی کہ مخلوق نے کبھی ایسی آواز نہیں سنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا، وہ کہیں گی، ہم ہمیشہ اس میں رہنے والی ہیں، کبھی فنا نہیں ہوں گی، ہم ناز و نعمت والی ہیں، کبھی محتاج نہیں ہوں گی، ہم خوش رہنے والی ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ اس کے لیے خوشخبری ہے اور مبارک ہو اس کے لیے جو ہمارے لیے ہے اور ہم اس کے لیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے درخت ہیں کہ سوار ان کے سائے میں 100 برس تک چلتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا، یعنی جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 2 ایسے باغ ہیں کہ جن کے برتن اور اس کی تمام چیزیں چاندی کی ہیں، اور 2 ایسے باغ ہیں جس کے برتن اور اس کی تمام چیزیں سونے کی ہیں۔ جنت عدن میں لوگوں کے اور ان کے رب کے دیدار کے درمیان صرف وہ چادر حائل ہوگی جو اس کے چہرے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کے چہرے کی روشنی 14ویں کے چاند کی روشنی کی طرح ہوگی، اور دوسرے گروہ آسمان کی روشن اور سب سے خوبصورت ستارے کی طرح ہوگا۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے 2 بیویاں ہوں گی، اور ہر بیوی کے جسم پر 70 جوڑے کپڑے ہوں گے، اور ان کی پنڈلی کا گود ان کے کپڑوں کے باہر سے نظر آئے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ میں آج کا جو وظیفہ بتانے والی ہوں وہ اولاد فرما بردار بننے کے لیے ہے۔ اگر اولاد نیک ہے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اگر اولاد بد نکل آئے تو وہ آپ کے لیے فتنہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، مال اور اولاد آپ کے لیے فتنہ نہیں ہے، اولاد کو ہمیشہ حلال کا لقمہ کھلائیں گے تو انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی اولاد کو فرما بردار بنائیں گے۔ مکافات عمل ہے دنیا میں ماں باپ کے نافرمان کا ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر میں اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوں تو میں یہ کیسے امید رکھ سکتی ہوں کہ میرے بچے میرے فرما بردار ہوں گے، کیونکہ میں نے جو بویا ہے میں وہی کاٹوں گی۔ اسی طرح اگر ہم اپنے والدین کے فرما بردار ہوں گے تو ہماری آنے والی نسل جو ہوگی وہ بھی ہماری فرما بردار ہوگی، کیونکہ یہ ایسا واحد گناہگار ہے جو تب تک نہیں مرتا جب تک دنیا میں اس کا مکافات عمل نہ دیکھ لے۔ ماں باپ کے نافرمان کی بات ہو رہی ہے، جب تک وہ نہ دیکھ لے اپنا مکافات عمل تب تک وہ نہیں مرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے خصوصاً دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور بڑوں کا ادب کرنے والا بنائے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں۔ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے 500 دفعہ سورۃ کوثر کی تسبیح پڑھنی ہے، اور چینی لے لیں، اس چینی پر سورۃ کوثر 500 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اس چینی پر دم کر لیں اور اپنے بچوں کو پلا دیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے بچے ساری عمر آپ کے فرما بردار رہیں گے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس عمل کو کرنا ہے اور 11 دن تک کرنا ہے۔
اگرچہ والد نے شروع کیا تو والد ہی ختم کرے گا، اگر والدہ بہن نے شروع کیا تو وہ بہن ہی 11 مرتبہ اس کو مکمل کرے گی۔ بیچ میں یہ نہیں ہوگا کہ کسی اور نے پڑھ دیا، ایک ہی شخص 11 دن تک مکمل کرے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہوں گے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے۔ تو آخر پہ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس وظیفے کو جتنا بھی ہو سکے اپنے تمام عزیز رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق دے، آپ کا سننا اور میرا سنانا اللہ پاک قبول کرے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔